مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. خود تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان، ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے.
نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا، تاجدار بطوحہ، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج 12 اگست 2016 جشن آزادی وطن کے دن ہیں۔ اگر تاریخ کو مد نظر رکھا جائے تو اس بار 14 اگست 69واں جشن آزادی ملک پاکستان میں رہنے والے غیور مسلم قوم منائے گی۔ اسی حوالے سے چند اہم گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہر رنگ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے یہ سریلا نغمہ، یہ جاں فضا پیغام کانوں میں رس گھولتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ پیارا محبوب، یہ لجپال کریم آقا، یہ مدنی ماہی، آمنہ کا راج دلارا، رنگوں اور نسلوں کے فرق مٹانے والا، انسانیت کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرنے والا، مہاجر انصار میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے والا، فارسی نسل اور عربی نسل، غلاموں اور سرداروں کو ایک صف میں کھڑا کرنے والا، انقلابی شخصیت کا حامل، اللہ کا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ لیکن بالخصوص اس موقع پر جب کہ پوری قوم وطن کی آزادی کے گیت گا رہی ہے، وطن کی محبت کے نغمے الاپ رہی ہے، ان دنوں میں اس آیت کریمہ کا پیغام اور بھی زیادہ حسین ہو جاتا ہے کہ بلا شک و شبہ یہ وطن ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ بے شک یہ وطن ہمیں اپنی عزتوں سے زیادہ پیارا ہے، یہ وطن ہمیں اپنی آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، لیکن نبی اس وطن سے بڑھ کر پیارا ہے، لیکن نبی کی ذات اس وطن سے بڑھ کر پیاری ذات ہے۔ اور یہی وہ نظریہ تھا جس نظریے کو پہلے دلوں میں بٹھایا گیا اور پھر پاکستان بنایا گیا۔ پہلے ذات مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو آباد کیا گیا تھا، پھر پاکستان سے اپنی روحوں کو شاد کیا گیا تھا۔ اگر
پاکستان کے بانیوں کے حالات کا تذکرہ تاریخ میں پڑھا جائے، اگر پاکستان کے خواب دیکھنے والے، پاکستان کا نام تجویز کرنے والے، پاکستان کی تشکیل کرنے والے ان تمام اکابرین اور قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے اکابروں کو دیکھا جائے تو ان کے نظریات، ان کے اقوال، ان کے افکار آج بھی ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے، لیکن یہ بھی بتلایا ہے کہ پاکستان سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز پیاری نہیں، اگر کوئی پاکستان سے بڑھ کر پیارا ہے تو وہ گنبد خضرا ہے، وہ گنبد خضرا کا مکین ہے، اور اسی مکین گنبد خضرا کی محبت ہے جو ہمیں پاک سرزمین کو بنانے پر انگیختہ کر رہی ہے۔ برطانیہ کی حکومت 100 سال تک اس ہندوستان پر رہی، برطانیہ نے 100 سال تک ہندوستان کے ان لوگوں پر حکومت کی، انہیں اپنی غلامی میں رکھا اور غلامی میں ہی یہ نسلیں پیدا ہوئی، غلامی میں ان کی نسلیں جو ہیں وہ پروان چڑھی، اور پھر جب حکومت کی برطانوی حکومت سے آزادی پانے کے لیے تحریکیں چلیں تو ان تحریکوں میں ایک ہندو مسلم اتحاد کی تحریک بھی تھی۔ ہندو مسلم مل کر ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے، ہندو اور مسلم کو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کیا جاتا تھا، ہندو اپنے مکر و فریب سے کسی طور پر بھی باز نہیں آتے تھے، مسلمان اپنا دل فراخ رکھتے تھے، اپنے حوصلے مضبوط رکھتے تھے، لیکن ہندو اب قوم اپنی شاطرانہ چال بازیوں سے کام لیتے ہوئے ہندو مسلم اتحاد میں مسلمانوں کے سامنے انگریز سے آزادی کا سبز باغ رکھتے تھے، اور ہندوؤں کے سامنے یہ چکمہ دیتے تھے کہ اب وہ دن دور نہیں رہا جب ہندوستان میں کوئی مسلم باقی نہیں رہے گا، بلکہ ہم پوری قوم مسلمان کو یا تو ہندو بنا دیں گے، اور جو ہندو نہیں بنیں گے انہیں ہندوستان سے بھگا دیں گے، کیونکہ ہندوستان میں رہنے والا یا تو اپنے آپ کو ہندو بنائے، اور اگر ہندو بننا پسند نہیں کرتا تو ہندوستان سے نکل جائے۔ یہ نعرے لگتے تھے، یہ آوازیں کسے جاتے تھے، شدی اور سنگتن کی تحریکیں چلی، مسلمانوں کو مرتد کر کے ہندو مذہب میں داخل کیا جانے لگا۔ تو اس وقت 1905 سے پہلے علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کا حامی تھا، محمد علی جناح بھی ہندو مسلم اتحاد کا حامی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہندوستان کا نغمہ لکھا، ہندوستان کے گیت گائے، ہندوستان کا ترانہ لکھا۔ ہندوستان میں آج بھی علامہ اقبال کا یہی ترانہ پڑھا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ لیکن جب علامہ اقبال کو اسلام اور کفر کی سمجھ آئی تو 1905 وہ دن تھا جب علامہ اقبال نے اپنا نظریہ چینج کیا، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اتارے، حقیقت شناس آنکھوں سے دیکھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلم ایک الگ قوم ہے، ہندو سے مراد ہندو مذہب اور تمام کفر کی طاغوتی طاقتیں ہیں، اور مسلم سے مراد مصطفیٰ کے شیدائی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے سچے عاشقان رسول ہیں۔ یہ عاشقان رسول کبھی کفر سے طاقت حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ کفر کبھی عاشقان رسول کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ جب شدی اور سنگٹن کی تحریکوں نے اپنا آپ دکھایا، علامہ اقبال نے اپنا نظریہ چینج کیا، اور پھر اسی ہندوستان کی سرزمین پر جہاں کہیں ہندوستان کا نغمہ گایا تھا وہاں اسلام کا نغمہ گاتے ہوئے کہا، سن لو، اسی سرزمین پر میں نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ اسی سرزمین پر اسی قلم سے علامہ اقبال نے کہا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔
فرمایا اب میں نے کانگریس گاندھی کی ابتدا نہیں کرنی، اب میں نے مدینے والے چاند کی ابتدا کرنی ہے۔ فرمایا سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، ہمارا لیڈر گاندھی نہیں ہے، ہمارا لیڈر ہندو نہیں ہے، ہمارا لیڈر مدینے کا چاند ہے، ہمارا لیڈر گنبد خضرا کا مکین ہے، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ جب یہ نغمہ گنگنایا تو ہندوستان کی سرزمین میں کھلبلی مچ گئی، یہ تو قوم کو ٹوٹے ٹوٹے کر رہا ہے، یہ تو قوم میں تفریق کر رہا ہے۔ لیکن اس نظریے کو ایکسپٹ کرنے والا علامہ اقبال کے ساتھ محمد علی جناح تھا، علامہ اقبال کے ساتھ محمد علی جناح تھا۔ علامہ اقبال کی یہ کاوشیں تھیں کہ محمد علی جناح کو دو قومی نظریے کی سے آگاہی ہوئی۔ اس سے پہلے محمد علی جناح بھی ہندو مسلم اتحاد کا قائل تھا، کانگریس میں کا حمایتی محمد علی جناح بھی۔ جب علامہ اقبال نے یہ نغمہ گایا، علامہ اقبال نے یہ ترانہ پڑھا تو محمد علی جناح کی آنکھوں سے بھی پٹی اتری، اور 1905 میں محمد علی جناح بھی مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور پھر مسلم لیگ کا رنگ ہی بدل گیا، پھر مسلم لیگ کا رنگ ہی بدلا۔ پھر کیا ہوا؟ بمبئی میں ایک سرعام جلسہ ہو رہا تھا جس میں محمد علی جناح نے دو قومی نظریے پر زوردار خطاب کیا، دو قومی نظریے پر زوردار خطاب کیا۔ کہا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، یہ دو ایک نہیں ہو سکتے۔ جب علامہ محمد علی جناح نے اپنے دلائل دیے، اپنا خطاب کیا، تو ہندو صحافی اٹھا، اس کے بعد بڑے جوشیلے انداز میں محمد علی جناح کی تردید کی، قائد اعظم کی تردید کی، دو قومی نظریے کی تردید کی، اور کہا نہیں، ایک وطن کو پاش نہ کیا جائے، ایک وطن کو پاش نہ کیا جائے، وطن میں رہنے والے سب بھائی بھائی ہیں، پہلے وطن ہے، یہ مذہبوں کے فرق بعد میں کیے جائیں گے، پہلے وطن رکھا جائے گا۔ اس کی تقریر اور اس کے جوشیلے انداز کو سنا اور محمد علی جناح نے پانی مانگا۔ کیا کیا؟ پانی مانگا۔ کسی صاحب نے پانی کا گلاس دیا، کسی برتن میں پانی دیا، تو گھونٹ بھرے، اور پھر اس ہندو صحافی کو جا کر کہا، غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہو، اپنے جوش کو کم کرو، ٹھنڈا پانی تو پیو۔ اسی بکھرے ہوئے ہندو کے یہ لفظ تھے کہ میں اور مسلے کا جھوٹا، میں اور مسلے کا جھوٹا پیوں۔ محمد علی جناح نے اسی مجمع میں دور تک نگاہ ڈالی تو اس لاکھوں کے ہجوم میں ایک ترکی نسل رکھنے والا نوجوان نظر آیا، اشارے سے بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ وہ ترکی نسل نوجوان آگے آیا، اس کے سامنے پانی کا گھونٹ بھرا اور کہا پی لیجیے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پانی کا سارا گلاس پی گیا۔ کہنے لگا تو اور میں، محمد علی جناح نے کہا اے ہندو صحافی، تو اور میں ایک ملک میں رہنے والے ہیں، میں اور یہ ترکی نوجوان دو ملکوں کے رہنے والے ہیں۔ تو نے میرا ہم وطن ہو کر میرا جھوٹا نہیں پیا، اس نے میرے وطن کا خیر ہے لیکن میرا جھوٹا پی لیا۔ کس چیز نے ہمیں ایک کر دیا؟ کس چیز نے تجھے میرا جھوٹا پینے سے روک دیا؟ ماننا پڑے گا کہ ہندو اور مسلم ایک نہیں، دو الگ الگ قومیں ہیں، اور ترکی اور پاکستانی یہ دو نہیں بلکہ ایک ہے۔ اگر اتحاد ہے تو اسلام کے نام پر ہے اور کہیں اتحاد نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے جس نے ہندوستانی اور ترکی کو ایک کر دیا ہے، اور یہ مذہب کا فرق ہے
کہ جس نے ہمیں ایک گلاس پانی پہ اکٹھے نہیں ہونا دیا. آپ بولو ہماری شادیاں ہوں گی, ہمارے موت فوتگی کے معاملات ہوں گے, ہماری زندگی میں خوشیاں اور غمیاں ہیں. جب ہم ایک گلاس پانی میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تو ہم ایک ملک میں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہم ایک ملک میں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک عملی نمونہ تھا کہ جس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے. یہی نظریہ تھا جو علامہ اقبال نے اپنے عمل سے دیا کہ میرا وطن وہ نہیں جس کو میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد بناؤں گا, میرا وطن وہ ہے جس کو آمنہ کا لال بنا دیا ہے. میرا وطن یہ کشور نہیں, میرا وطن یہ رقبہ نہیں, میرا وطن یہ حدود اربع نہیں, میرا وطن یہ چند نیلوں کی زمین کا ٹکڑا نہیں. میرا وطن وہ ہے جو گنبد خضرا کے مکین نے ہمیں نظریہ دیا ہے, اور وہ نظریہ اسلام ہے کہ پاکستان میں کوئی رہے, ہندوستان میں کوئی رہے, ترکی میں کوئی رہے, ڈنمارک میں کوئی رہے, عراق میں کوئی رہے, حجاز میں کوئی رہے, رہنے والا کوئی کہیں کا ہو, جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہم وطن بھی ہے, ہم قوم بھی ہے. ہمارا وطن اسلام ہے. یہی سب سے بڑی اینٹ تھی, سب سے بڑی دیوار تھی جس نے پاکستان کا راستہ روکا, جس نے پاکستان کی مخالفت کی. کہ لوگ کہتے تھے وطن پہلے ہے, لوگ کہتے تھے وطن, بولو سارے, وطن پہلے ہے, دین بعد میں ہے. اور پاکستان بنانے والا محمد علی جناح اور پاکستان کا خواب دیکھنے والا ڈاکٹر اقبال کہتا تھا لوگوں سن لو, دلوں میں بٹھا لو, وطن بعد میں ہے, دین اور مذہب پہلے ہے. وطن بعد میں ہے, دین اور مذہب پہلے ہے. علامہ اقبال نے کبھی تو کہا اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور. اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور. ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. مسلم نے بھی تعمیر کیا, مطلب یہ تھا کہ اب ہم کانگریس کے ماتحت نہیں رہیں گے, اب ہم نے اپنا نظریہ علیحدہ بنا لیا ہے, اب ہم نے اپنا ماتو علیحدہ بنا لیا ہے. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. سنو علامہ اقبال کیا کہہ رہا ہے, ان تازہ خداؤں میں, خدا کون ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. سچا خدا وہ جو عبادت کا حقدار ہے, اور جھوٹے وہ کہ اس کا حق جن کو دیا جاتا ہے. خدا کو چھوڑ کر جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ خدا. علامہ اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یعنی لوگ خدا کی چھوڑ کر وطن کی پوجا کرتے ہیں. سنو, خدا کو چھوڑ کر, بولو نا, بولو, وطن کی پوجا کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کھڑے بازی کی ہے. جو آج مولویوں پر الزام ہے, کل وہ علامہ اقبال پہ الزام تھا, وہ کل محمد علی جناح پہ الزام تھا کہ ہندوستان کو ٹوٹے ٹوٹے کر رہے ہو. تو محمد علی جناح نے یہی کہا تھا کوئی لاکھ بار ٹوٹے لیکن مسلم رہے گا. اسلام میں آمیزش نہیں ہوگی. اسلام خالص مذہب تھا, خالص مذہب ہے, خالص مذہب رہے گا. جو کوئی ٹوٹتا ہے وہ ٹوٹے گا, اسلام جیسا تھا ویسا رہے گا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وطن کو بھی لوگ خدا کی طرح پوچھتے ہیں کہ دین بگڑتا ہے بگڑے, دین کے لیے وطن کے قانون نہیں بدلتے, وطن کے لیے دین کو بدلتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں, قرآن بدل دیتے ہیں. بولو نا, خود بدلتے نہیں, قرآن بدل دیتے ہیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے
وہ مذہب کا کفن ہے. فرمایا مذہب کو کفن پہنا کر وطن کو لباس پہنا رہے ہیں. وطن کو لباس پہنانے کے لیے مذہب کو، بولو تو صحیح. تو علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ آج جشن آزادی کی خوشیاں منانے والے کاش پاکستان کا خواب بنانے والے کا بھی نظریہ جان لیں. کاش فکر اقبال کو بھی جنم سمجھ لیں کہ جنہوں نے پاکستان بنا کے ہمیں دیا ہے انہوں نے پاکستان کا تصور کیا دیا تھا. سنو، علامہ اقبال کہتا ہے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے. یہ بت کہ وطن مذہب سے بڑھ کر ہے. خدا کی مانو نہ مانو، وطن کا مانو، وطن کا قانون مانو. وطن کا تحفظ دین سے بڑھ کر ہے. کہتے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے. یہ دین نبوی کی عمارت کو برباد کر رہا ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کا شانہ دین نبی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبی ہے. اسلام تیرا دیش ہے، تیرا وطن، بولو نا، تیرا اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبی ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستقبی خاک میں اس بت کو ملا دے. نظارہ دیرینہ، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستقبی خاک میں اس بت کو ملا دے. جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے تب شریعت کو دیکھو، نظام مصطفیٰ کو دیکھو، آئین اسلام کو دیکھو، ان مقاصد اور ان نظریات کو دیکھو، ان افکار کو دیکھو جن افکار کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. رے پہر میں آزاد، آزاد وطن صورت ماہی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. سیاست نے وطن کا مفہوم کچھ اور دیا ہے اور نبوت نے وطن کا مفہوم کچھ اور دیا ہے. محمد حسین ٹانڈوی منبر پر بیٹھ کر کہنے لگا وطن پہلے ہے دین بعد میں ہے. علامہ اقبال کی روح تڑپی اور اس کے جواب میں کہا عجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورنہ. یہ اجمی لوگ ابھی دین کو سمجھ نہیں سکے. دیوبند حسین احمد اینچے پر بلا جبی، یہ دیوبند سے تعلق رکھنے والا حسین احمد تاندوی کیا بول رہا ہے؟ سرود بر سر منبر کہ دین از وطن جب خبر سے مقام محمد عربی. یہ منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ دین وطن سے بنتا ہے، پہلے وطن پھر مذہب. کہتے ہیں اسے مصطفیٰ کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے مصطفیٰ کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر علامہ اقبال تو بتا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ جواب دیا مصطفیٰ تیرا خیش رہا کہ دین ہما اوس اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر لے، کیونکہ سارا دین مصطفیٰ کی صورت میں ہے. مصطفیٰ تیرا خیش رہا کہ دین ہما اوس اگر تعاون رسیدی تمام ابو لہابی. اگر تو ذات مصطفیٰ تک نہ پہنچا تو ابو لہابیت ہی رہے گی. یہ نمازیں تجھے مسلمان نہیں بنا سکے گی. مسلمان بننا ہے تو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہونا پڑے گا. تو میرے دوست، پاکستان کے متعلق تاریخ میں بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. پاکستان کے متعلق ایک
فوجی تھا جو دشمن ملک کے حالات کا تجسس کرنے کے لیے کشمیر کی طرف سے بارڈر پار کرتے ہوئے انڈیا کی فوج کا قیدی بن گیا، گرفتار ہو گیا۔ کہتے رات کے وقت میرے کمرے میں ایک سایہ نمودار ہوا، میں نے دیکھا کہ میری بند کوٹھڑی میں کون آ گیا۔ ایک عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تو پاکستانیوں، ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم سمگلنگ کرو۔ تھا تو وہ فوجی، لیکن جب گرفتار ہوا تو سمگلر کا الزام لگا تھا اس پر۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو اسے اپنے دل کے کانوں سے سننا۔ عورت نے اس فوجی کو کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم پاکستان میں سمگلنگ کرو۔ وہ فوجی کہنے لگا میں نے کہا تم نے پاکستان بنا کے دیا۔ گھروں سے تو شیزاؤں کو کھینچ کر ان کی عزتوں سے کھیلنے والے ہندوؤں، تم نے پاکستان بنا کے دیا ہے۔ کھیلتے ہوئے بچوں کو والدین کی انگلیوں سے چھڑا کر خنجر کا مشق کرنے والے ہندوؤں، تم نے پاکستان بنایا ہے۔ نوجوان عورتوں کے سہاگ لوٹنے والوں، تم نے پاکستان بنا کے دیا ہے۔ پاکستان تو ہمارے خون سے بنا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی نہیں، ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آنے والی وہ شیزائیں جن کو ہندوؤں نے اپنا غلام بنا کر اپنی اولاد کی مائیں بنایا، ان بد نصیب ماؤں میں ایک میں بھی ہوں۔ میں ہندوؤں کی غلامی میں رہ رہی ہوں، ان کے بچوں کو جنم دے چکی ہوں، لیکن میری روح آج بھی پاکستان کا طواف کر رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں آج بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتی ہیں، اور اگر تجھے آزادی مل جائے، پاکستان جانا نصیب ہو جائے، تو پاکستانیوں کو جا کر میرا پیغام دینا کہ اس پاک سرزمین کا تحفظ کرو، اس کی عظمت کو سلامی دو، اس کی پاکیزگیوں سے نہ کھیلو۔ اس کا نام ہی پاکستان ہے۔ اس کی پاکیزگیوں سے نہ کھیلو۔ سنو میری اولاد میں سے میرا جو بچہ بیمار ہو جائے، سن رہے ہو؟ وہ عورت کہہ رہی ہے پاکستانی فوجی جو سمگلنگ کے کیس میں قید تھا، سن لے، پاکستان جا کے پاکستانیوں کو بتانا کہ میرا جب بھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو میں چند مرتبہ کہتی ہوں پاکستان 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 پاکستان، بیمار بچے کو پھونک دیتی ہوں، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے۔ اس کی عزتوں سے نہ کھیلو، اس کی پاکیزگیوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب اس کا نام ہی پاکستان ہے، یہاں کے رہنے والوں پاک بن کے زندگی گزارو اور پاکیزگیوں کے نغمے سیکھو۔ اور پاکیزگیاں اگر سیکھنی ہیں، اللہ مولانا سلطان العارفین نے کہا تھا جو پاکی بن پاک ماہی دے، جو پاکی بن پاک ماہی دے، او پاکی جان پلیتی ہوں۔ اور میں تقدس ہو، طہارت ہو، جبے ہوں، کبے ہوں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، غسل بھی ہو، طہارت بھی ہو، لیکن پاک کرنے والے جس کی شان ہے وہ یزکیہم، پاک کرنے والا گنبد خضرا کا مکین ہے۔ اگر دل کا رشتہ گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہوا ہے تو تیرے گندے کپڑوں میں بھی پاکیزگی ہے، اور اگر دل کا رشتہ گنبد خضرا کے مکین سے ٹوٹ گیا تیرے جبے پپے اور دستار میں بھی پاکیزگی نہیں ہے۔ جو پاکی بن پاک ماہی دے وہ پاکی جان پلیتی ہوں، وہ پاکی جان پلیتی ہوں۔ تو میرے دوستو آؤ، سامنے مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا جشن آزادی مناتے ہوئے نظریہ پاکستان کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ یہ وطن اسلام کے نام پر بنا ہے, یہ وطن مصطفی انقلاب کا نتیجہ ہے, یہ وطن وہ ہے جس کی جڑوں میں پاکستان کا مطلب کیا, کسی سیاستدان کے پلیٹ فارم سے یہ نغمہ نہیں گونجے گا. پاکستان کے نام پر ووٹ لینے والوں کے کسی جلسے میں اب یہ نعرہ نہیں لگتا کہ پاکستان کا مطلب کیا, بولو پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. اگر اسی پاکستان کو مانتے والے ہو, اسی پاکستان میں رہنے والے ہو, تو جہاں سے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں وہاں ووٹ دو, جہاں لا الہ الا اللہ کے تقاضے نظر نہ آئیں وہاں ووٹ ڈالو گے, پاکستان سے غداری کرو گے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.